السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ تلاوت کے آخر میں صدق اللہ العلی العظیم پڑھنا کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کلام جو کہ دنیا کے تمام کلاموں سے سچی کلام ہے، صدق اللہ العظیم کے الفاظ کے بارے میں علماء نے دو موقف بیان کیے ہیں۔ کچھ علماء کی یہ کہنا ہے کہ یہ الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، یہ بدعت ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کل علم یسأل عنہ اہلہ، ہر علم کے بارے میں اس کے متخصصین سے سوال کیا جائے اور پوچھا جائے۔ فقہ جو ایک عظیم علم ہے، حدیث جو ایک عظیم علم ہے، اسی طرح قرآن یہ ان سب سے عظیم علم ہے۔ قرآن مجید کا پورا علم تلقی اور مشافہہ سے حاصل کیا گیا ہے، اور تلقی اور مشافہہ سے مراد یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آج تک یہ روبرو اساتذہ سے سیکھا گیا ہے۔ بہت ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں، ان کو پڑھا نہیں جاتا، اور جس طرح اساتذہ نے پڑھایا ہے اسی طرح پڑھنا پڑتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں قل صدق اللہ، اس سے استدلال کرتے ہوئے کہ یہ وقف لازم ہے، وقف جبریل ہے، اور وقف جبریل کا معنی یہ ہے کہ یہاں تک جبریل علیہ السلام نے اللہ عز و جلال کی کلام سنائی اور پھر وہ چلے گئے۔ تو قل صدق اللہ کہہ دیجئے صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا، اور جبریل وہاں سے روانہ ہو گئے۔ تو اب قل کا جو مقولہ آئے گا کہ کہو صدق اللہ، تو صدق اللہ کہہ دیا، اسی کو بنیاد بناتے ہوئے قرائے کرام جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو آخر میں صدق اللہ العظیم کہتے ہیں کہ جو بھی ہم نے پڑھا ہے یا ہم پڑھ رہے ہیں، یہ سنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے سچ کہا ہے۔ تو اللہ عز و جلال کے کلام کی تصدیق کرنا، صحیح بخاری کی روایت سے بھی استدلال لیا گیا ہے۔ 1374 نمبر صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب سوال کیا جائے گا مومن سے کہ تمہارا رب کون ہے، ماذا تقول فی هذا الرجل الذی بعث فیکم، اور تمہارا دین کیا ہے، اس سب کے سب جواب دے گا۔ تو جواب دینے کے بعد فرشتے سوال کریں گے کہ تمہیں پتہ کیسے چلا؟ تو اس وقت بندہ مومن کہے گا قرأت القرآن وصدقت به وعملت بما فيه، میں نے قرآن پڑھا اور اس کی تصدیق کی اور اس کے مطابق عمل کیا۔ تصدیق کیسے کی کہ اللہ عز و جلال نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے، عمل سے بھی تصدیق کی اور زبان سے بھی تصدیق کی۔ اس لیے اگرچہ بعض علماء نے اس پہ سختی کی ہے کہ ہاں یہ جائز نہیں، لیکن قرائے کرام جو اسانید کے ساتھ قرآن پڑھانے والے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن مجید جو عموماً پڑھائے جاتے ہیں اور لکھے بھی پرنٹ شدہ قرآن مجید ہیں، اس کے آخر میں بھی بسا اوقات لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح کے دیگر آثار جو امام سیوطی رحمہ اللہ نے نقل کیے ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے اس کو اختیار کیا گیا ہے۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔